بجلی بلوں اور ٹیکسوں کے خلاف شہر شٹر ڈاؤن JUIF ANP جماعت اسلامی نے بھی تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ عوام کا ملا جلا رد عمل۔ لاہور میں تاجروں کے ایک گروپ نے ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور صنعت کاروں کی جانب سے ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی، پاور ہاؤس چرنگی، مومن آباد اور شیر شاہ میں سڑک پر ٹائر جلا کر شہریوں کا احتجاج۔ عوام مہنگی بجلی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عوام چیزیں بیچ کر بل جمع کرا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، بولے حکومت بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کرے۔ جماعت اسلامی کے کراچی میں زبردستی دکانیں بند کرانے کے اقدام پر ترجمان حکومت سندھ کا اظہار مذمت۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور تاجروں میں ہاتھا پائی۔ ہڑتال نہ کرنے والے تاجروں سے جماعت اسلامی کے کارکن الجھ پڑے۔ تاجر دوست اسکیم کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا۔ FPR ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت تاجر دوست اسکیم کے SRO میں ترمیم کے لیے تیار ہے۔ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے مستثنی قرار دینے کی ترمیم مسودے میں شامل۔ انکم ٹیکس گوشوارے کا فارم سادہ اور آسان اردو زبان میں جاری کیا جائے گا۔ 10 کروڑ روپے سالانہ ٹرن اوور پر سیلز ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی بھی تجویز ہے۔ حکومت کا ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ۔ شہر اقتدار میں ہزاروں ملازمین سراپا احتجاج کے تیسرے روز ملازمین ڈی چوک پہنچ گئے۔ بلو ایریا میں دکانیں بند، علاقہ سیل، بختر بند گاڑیاں، واٹر کینن اور پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی مظاہرین تک نہ پہنچ سکی۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے حکومت کی طرف سے فیصلہ واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک ماہ کے لیے معمولی ریلیف کا امکان۔ FCA کی مد میں بجلی فی یونٹ 31 پیسے سستی کرنے کی درخواست دائر۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے دائر درخواست پر نیپرا میں سماعت جاری۔ درخواست جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ ریلیف کو ترسے عوام کے لیے اچھی خبر۔ ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ 1 ستمبر سے پیٹرول 2 روپے 97 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 31 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہونا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے بلانے کا فیصلہ۔ اہم قانون سازی کی جائے گی۔ وزارت پارلیمانی امور نے سمری وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیج دی۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی سے پاس نہ ہونے والے بلز منظوری کے لیے پیش ہوں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا لندن جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف طبی معائنے کے لیے سپتمبر کے آخری ہفتے لندن جائیں گے۔ نواز شریف لندن میں اپنے معالجین سے روٹین چیک اپ کرائیں گے۔ نواز شریف لندن میں قیام کے دوران اپنے صاحبزادوں کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ اعلیٰ سیاسی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کو نوٹس۔ الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمان کو کل صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے تاحال انٹرا پارٹی الیکشن مکمل نہیں کیے۔ JUI نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے۔ کارساز ٹریفک حادثے کی ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ سیل۔ کراچی پولیس کی سرب و مہر رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ حادثے کے وقت ملزمہ نشے میں تھی یا نہیں، یہ جاننے کے لیے خون اور یورین کے نمونے لیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق مقدمے کی دفعات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کارساز روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ملک کے بیشتر علاقے مانسون کے طاقتور سسٹم کی زد میں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں مسلسل بارشیں۔
لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد میں بادل جم کر برسے۔ ملتان میں بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ قصور، احمد پور شرقیہ، پاک پتن، دریا خان، شکرگڑھ میں بارش کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق۔ سول ایویشن حکام نے چھوٹے طیاروں کو فلائنگ سے منع کر دیا۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں لگاتار بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہ سکتا ہے۔ ملک بھر میں بارشوں سے کئی علاقوں میں نظام زندگی متاثر۔ چونیا میں مکان کی چھت گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں سے 100 مکانات بہہ گئے، 50 سے زائد زخمی۔ خیبر پختونخوا کے شہر کرک میں سیلابی صورتحال سے معاملات زندگی معطل۔ لقی مروت میں 10 سالہ بچی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ بالا کوٹ کے قریب شاہراہ کاغان لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند، ایک گاڑی دھنس گئی۔ بلوچستان کے ضلع خاران کے علاقے دشت میں اینٹوں سے بھری ٹرالی سیلابی ریلے میں ڈوب گئی۔ بارکھان میں موسلادھار بارش سے مواصلاتی نظام درہم برہم، دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ ملک میں مسلسل بارشوں کے باعث دریا، ندی، نالے بپھر گئے۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع راجن پور اور ڈی جی خان کے نالوں میں اونچے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی طرف سے کوہ کیرتھر، کوہ سلیمان کے پہاڑی نالوں میں طغیانی کی وارننگ جاری۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے شہروں میں اربن فلڈنگ کا امکان، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ دریائے سندھ میں طغیانی سے 30 گاؤں زیر آب، شہری نقل مکانی پر مجبور۔ بلوچستان حکومت نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ غریب مستحق بچوں کو میرٹ پر آگے لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، نوجوانوں کے لیے قرض پروگرام مرتب کیا ہے۔ صوبائی حکومت نوجوانوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرے گی۔ شہداء نے ملک کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ وادی تیرہ میں 20 اگست سے جاری آپریشنز میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر۔ ویڈیو میں افغانستان سے در اندازی کرنے والے خوارج کو جہنم واصل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فورسز کے آپریشنز میں اب تک 25 خوارج جہنم واصل اور 11 زخمی ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں میں خارجی سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی شامل۔ خوارج شدید خوف و ہراس میں ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فوج فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا تھا، پاکستانی عوام کا انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان ہوا۔ موسیٰ خیل میں 23 شہریوں کا قتل قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ایرانی سفارت خانے کی طرف سے دہشت گردی کی مذمت۔ یورپی یونین کا کہنا تھا، دہشت گردی کی کسی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ مسلمانوں کی کمپنی خلافت ہے۔ پچھلے 5 سال ہمیں اپنی فوج کے خلاف بھڑکایا گیا۔ اس ملک کی فوج جان دیتی ہے آپ کے لیے، اس فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ ان چر پسند عناصر کو جو آپ کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں، انہیں ناکو چنے چبوانا پڑے گا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا جو ہمیشہ سے دشمن قوتوں کو کھٹکتا ہے۔ مسلمانوں کی کمپنی خلافت ہے۔ خلافت ہی نبوت کے بعد رائج ہوئی۔ احیاء خلافت کے لیے کھل کر سامنے آنا پڑے گا، سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا سیف فلسطین یوتھ کانفرنس سے خطاب، کہا ہماری فوج ہمارے ساتھ مل کر لڑے گی اور اسرائیل کو سبق سکھائے گی۔ ہمیں ہماری فوج کے خلاف بھڑکایا گیا، لیکن یہی فوج ہے جو ہمارے لیے جانیں قربان کرتی ہے۔ ہمیں اس فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ شرپسند عناصر کو ناکوں چنے چبوانا ہوں گے۔ پہلی دفعہ خلافت قائم ہونے کے لیے جو غلبہ پا جائے وہ خلافت قائم کرے گا، وہ بھلے ہمارا آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی فلاحی ریاست و
مثالی ریاست ہے جو حاکمیت اعلیٰ کے لیے اور اقتدار عوام کے لیے کے شرعی اصول پر قائم ہوتی ہے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ اپنے تمام تر وسائل اور کے ساتھ امت کے شعور کو اسلامی بنیادوں پر بیدار کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ نے اپنا منشور جاری کر دیا۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر نے احیاء خلافت کا منشور پیش کرتے ہوئے کہا، خلافت کے لیے جو پہلے غلبہ پالے گا وہی خلیفہ ہوگا، چاہے وہ آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے بنیادی عقیدے اور ان سے پھوٹنے والے نظام کے مطابق ترجیحات کا تعین کرتی ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی اور اقتدار عوام کے لیے ہے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ تمام تر وسائل اور توانائیوں کے ساتھ امت کے شعور کو اسلامی بنیادوں پر بیدار کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ سعد نذیر نے منشور میں نظام خلافت کے بنیادی خد و خال کا خاکہ پیش کیا۔ مسلمان اپنی تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہمیں خلافت کے جھنڈے تلے متحد ہونا ہوگا۔ جنرل سیکریٹری تکمیل پاکستان موومنٹ مسم رضا کا سیف فلسطین یوتھ کانفرنس سے خطاب۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ فلسطینی ماں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، فلسطین اور عافیہ صدیقی کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ فلسطینیوں پر وحشیانہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر بولے، امت مسلمہ کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بے حسی کے باوجود صلاح الدین ایوبی اور فاروق اعظم کے بیٹے نکلیں گے۔ علامہ زبیر اشرف عثمانی نے کہا، جہاد کر کے ہم ہاریں گے نہیں بلکہ فتح ہمارے قدم چومے گی۔ بے لگام اسرائیلی فوج کی اہل فلسطین پر مسلسل جارحیت، صہیونی فوج کی نصارت دیر البلاغ، خان یونس، جنین، تل کرم سمیت کئی علاقوں میں کارروائیاں۔ 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی لقمۂ اجل، عورتوں بچوں سمیت جنگ کے شہداء کی تعداد 40,534 سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں کے باعث انسداد پولیو مہم روک دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فلسطینی صدر محمود عباس کی اہم ملاقات، غزہ کی صورتحال سمیت فوجی کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، سعودی عرب غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے تمام فریقین سے رابطے میں ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کو سراہا۔ الیکشن سے قبل سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک اور مشکل، امریکی محکمہ انصاف کی 2020 کے الیکشن کے بعد ہنگاموں کی نئی فرد جرم تیار۔ ترجمان محکمہ انصاف کا کہنا ہے کیس نئی گرینڈ جیوری کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ فرد جرم میں کہا گیا ٹرمپ نے اپنی شکست روکنے کے لیے سازش کی تھی۔ بنگلہ دیش میں بھارتی آبی جارحیت کے اثرات، مرنے والوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ ایڈوائزر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریلیف کے مطابق سیلاب زدہ 11 اضلاع میں 12 لاکھ سے زائد خاندان پھنسے ہوئے ہیں۔ سیلاب سے 57 لاکھ افراد متاثر ہوئے، صرف 5 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 620 میڈیکل ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔